تو آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف 2 جملوں پہ گفتگو کروں گا۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 صاحب قرآن۔ قرآن بھی عظمت والا، صاحب قرآن یعنی ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی عظمت والی۔ تو ان 2 جملوں پہ میں گفتگو کروں گا کہ نمبر 1 قرآن کی عظمت کیا ہے، نمبر 2 صاحب قرآن کی عظمت کیا ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان مناسبت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہے ابراہیم کعبہ کو تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کرنے لگے، یہاں تک کہ کعبہ کو تعمیر کر دیا۔ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں مانگی، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ تو نے کہا تھا کعبہ کو تعمیر کر، میں نے کعبہ کو تعمیر کر دیا ہے، اب کعبہ کو آباد کرنے کے لیے رسول عطا کر۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، کعبہ کو آباد کرنے کے لیے رسول عطا کر۔ فرمایا رسول کیسا ہو؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، رسول ایسا ہو جو تیرے بندوں، تیری مخلوق اور اپنی امت کو کتاب کی تلاوت کر کے سنانے والا ہو۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں مانگی، نمبر 1 رسول عطا کر دے، نمبر 2 رسول ایسا ہو جو کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، رسول بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا کی ہے۔ کتاب جو دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، رسول جو دیا ہے اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی، نمبر 1 رسول عطا کر، نمبر 2 رسول ایسا ہو جو کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا، اور دونوں دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے، ایمان والوں میں نے تم پر احسان کیا۔ یا اللہ احسان کیا کیا؟ تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، یہ احسان کیا ہے۔ تو نے چلنے کے لیے قدم دیے، پاؤں دیے، یہ احسان کیا ہے۔ تو نے سننے کے لیے کان عطا کیے، یہ احسان کیا ہے۔ احسانات یہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو جتلایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم پر احسان یہ کیا، نمبر 1 میں نے تمہیں قرآن دیا، نمبر 2 میں نے تمہیں نبی صاحب قرآن عطا کیا ہے۔
اسی وجہ سے میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی. دونوں دعاؤں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول مانگا اور ایک کتاب مانگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا ہے. یہاں تک کہ رسول بھی عطا کیا, کتاب بھی عطا کی ہے. کتاب جو دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں, رسول جو دیا ہے اسے صاحب قرآن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ, اے مومنوں میں نے تم پر من کیا, میں نے تم پر احسان کیا. میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ, میم اور نون, لقد من اللہ, اے مومنوں میں نے تم پر من کیا. یہ نہیں فرمایا لقد احسن اللہ. عربی زبان کے اندر دو لفظ چلتے ہیں, نمبر ایک لفظ من, نمبر دو لفظ احسان. من کا معنی بھی نے کی ہے, احسان کا معنی بھی نے کی ہے. من کا معنی بھی بلائی ہے, احسان کا معنی بھی بلائی ہے. من کا معنی بھی خیر خواہی ہے, احسان کا معنی بھی خیر خواہی ہے. اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ فرمایا, لقد احسن اللہ نہیں فرمایا. حالانکہ لفظ احسان کا معنی نیکی اور بلائی یہ تو مشہور ہے, لیکن لفظ من کا معنی نیکی اور بلائی یہ غیر مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے مشہور کو چھوڑ کے غیر مشہور کا تذکرہ کیا ہے اور یہ فرمایا لقد من اللہ. حالانکہ چاہیے تو یوں تھا, اللہ تعالیٰ یوں فرماتے لقد احسن اللہ علی المؤمنین, میرے ایمان والوں تم پر احسان کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے لقد احسن اللہ نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ, اے مومنوں میں نے تم پر من کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عربی زبان میں دو لفظ ہیں, ایک ہے لفظ احسان اور ایک ہے لفظ من. من بھی نیکی کو کہتے ہیں, احسان بھی نیکی کو کہتے ہیں. من بھی بلائی کو کہتے ہیں, احسان بھی بلائی کو کہتے ہیں. من بھی خیر خواہی کو کہتے ہیں, احسان بھی خیر خواہی کو کہتے ہیں. لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو, احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا نعم البدل موجود ہو. احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کی مثال موجود ہو. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے لقد من اللہ فرمایا, لقد احسن اللہ نہیں فرمایا, کیونکہ من اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا نعم البدل موجود نہ ہو, جس کی مثال موجود نہ ہو, جس کی نظیر موجود نہ ہو. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے لقد احسن اللہ علی المؤمنین, میں نے ایمان والوں پر احسان کیا, میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے احسان ایسا کیا ہے اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان ایسا کیا, تمام کی تمام مخلوقات مل کر اس کا بدلہ تو دے سکتی ہے, جن و انسان مل کر اس کا بدلہ تو دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء مل کر اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لقد احسن اللہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لقد من اللہ, ہے مومنوں میں نے تم پر من کیا. من اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا بدلہ کوئی بھی نہ دے سکے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء مل کر جس کا بدلہ نہ دے سکے, حتیٰ کہ زمینی اور آسمانی مخلوقات بھی مل کر جس کا بدلہ نہ دے سکے, اسے من کہتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ فرمایا ہے. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ فرمایا, اس کی وجہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, دعا کے اندر دو چیزیں مانگی ہے, نمبر ایک رسول عطا کر دے, نمبر دو رسول ایسا ہو جو کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دونوں دعاؤں کو قبول
قبول کیا ہے، رسول بھی عطا کیا ہے، کتاب بھی عطا کی ہے۔ کتاب جو دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، رسول جو دیا ہے اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، اے مومنو، ہے ایمان والو، میں نے تم پر من کیا، میں نے تم پر احسان کیا۔ میرے نبی جیسا نبی تم تلاش نہیں کر سکتے، میرے نبی کا مثل موجود نہیں ہے، میرے نبی کا نعم البدل موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ فرمایا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ خاتم المحدثین میں سے ہیں، فرماتے ہیں اپنی زندگی کی سب سے آخری کتاب خاتم النبیین میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو قرآن کریم کے اندر سورج کہا ہے۔ نمبر ایک، وہ سورج جو صبح کے وقت آسمان سے طلوع ہوتا ہے اسے بھی سورج کہا، اسے بھی سراج کہا ہے۔ نمبر دو، جو مکہ کی وادی پہ طلوع ہوا ہے اسے بھی سراج منیرہ کہا ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمان والے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وجہ تشبیہات تو بہت ہے، میں صرف ایک وجہ تشبیہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، میری طرف توجہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو، آمنہ کے لال کو آسمان والے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ دیکھیں، آسمان پہ جب سورج طلوع ہوتا ہے روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، جب آسمان کا سورج طلوع نہ ہو اس وقت آسمان پہ اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کبھی انسان لالٹین جلاتا ہے، کبھی انسان موبائل کی ٹارچ جلاتا ہے، کبھی انسان بلب جلاتا ہے۔ لیکن جب آسمان والا سورج طلوع ہو جائے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ اس سے پتہ چلا جب تک آسمان کا سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے اس اندر کے حال کے لیے الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے باہر صحن کے لیے الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، دوسری منزل کے لیے الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جب آسمان کا سورج طلوع ہو جائے اب الگ الگ لائٹ کی ضرورت نہیں، اب موبائل کے ٹارچ کی ضرورت نہیں، اب بلب کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے روشنی کے تمام مراتب کو سورج کی روشنی پہ ختم کر دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے ظلم کا اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا۔ اس ظلم اور شرک اور کفر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا۔ اس ظلم اور شرک کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو بھیجا ہے۔ جیسے آسمان پہ سورج طلوع نہ ہو الگ الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جب آسمان کا سورج طلوع ہو جائے اب الگ الگ لائٹ کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے روشنی کے تمام مراتب کو سورج پہ ختم کر دیا ہے اور سورج پر اس کی انتہا کر دی۔ جب اس پر انتہا کر دی، جس پر کسی چیز کی انتہا ہو جائے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل اسی طریقے سے آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا ہے۔ لیکن جب آمنہ کے لال آئے ہیں اب آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ جس طرح سورج طلوع نہ ہو الگ الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب سورج طلوع ہو جائے اب الگ الگ لائٹ کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے
روشنی کے تمام مراتب کو اس سورج کی ذات پہ ختم کر دیا، اس پر روشنی کی انتہا کر دی۔ جیسے سورج کے نکلنے کے بعد لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے آمنہ کے لال کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تمام کمالات کو میرے نبی پہ ختم کر دیا ہے۔ جیسے سورج نکل آئے اب روشنی کی ضرورت نہیں، بالکل اسی طریقے سے آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، اے مومنو میں نے تم پر من کیا، میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر احسان ایسا کیا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل سے اسرائیل، حتیٰ کہ تمام کی تمام مخلوقات بھی مل کر اس کا بدلہ دینا چاہے، بدلہ نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں اے میرے نبی، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وجہ کسی چیز کو نہ دیکھنے کی دو عملی طور پہ وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، میں نے سفر کم کیا، میں گھوما پھرا کم ہوں۔ آپ جیسا حسین و جمیل تو تھا لیکن میں نے سفر کم کیا ہے، اس وجہ سے نہیں دیکھ سکا۔ نمبر دو، میں نے سفر کم نہیں کیا بلکہ میں نے سفر بہت زیادہ کیا ہے، لیکن آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے حسان آپ تو بتائیں آپ کی مراد پہلی ہے یا دوسری ہے؟ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ نہیں کہ میں نے سفر کم کیا بلکہ میں نے سفر تو بہت زیادہ کیا ہے، لیکن آپ جیسا حسین و جمیل نہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور نہ کسی ماں نے جنا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، اے مومنو میں نے تم پر من کیا، میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان اتنا بڑا کیا کہ میں نے تمہیں قرآن دیا اور نبی صاحب قرآن عطا کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، دعا کے اندر دو چیزیں مانگی ہیں۔ نمبر ایک، یا اللہ رسول عطا کر، رسول ایسا ہو۔ نمبر دو، کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا ہے، رسول بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا کی۔ کتاب جو دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، رسول جو دیا ہے اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا لقد من اللہ، اے مومنو، ہے ایمان والو، میں نے تم پر من کیا، میں نے تم پر احسان کیا۔ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی حضرت حسان بن ثابت انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا؟ انہوں نے تو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کا سفر تو کیا ہی نہیں۔ انہوں نے تو حضرت آدم کو دیکھا ہی نہیں، حضرت موسیٰ کو تو دیکھا ہی نہیں، حضرت ہارون کو تو دیکھا ہی نہیں، حضرت یوسف کو تو دیکھا ہی نہیں، حضرت لوط کو تو دیکھا ہی نہیں۔ جب انہوں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو نہیں دیکھا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کا سفر انہوں نے نہیں کیا، تو اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ میں کہتا ہوں ایسی شخصیت کو تلاش کرتے ہیں جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، حتیٰ کہ تحت الثری سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، یہاں تک کہ جس نے زمینی سفر بھی کیا، آسمانی سفر بھی کیا ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات میں دیکھا ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دیکھا ہے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت اللحم میں دیکھا ہے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر دیکھا ہے،
پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے تخت پہ دیکھا ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر دیکھا ہے۔ ایسی شخصیت کو تلاش کرتے ہیں جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، حتیٰ کہ زمین کے چپے چپے کو چھان مارا ہے۔ ایسی شخصیت کو تلاش کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت کو جبرائیل امین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، جبرائیل امین تو بتا، کیا میرے نبی جیسا حسین و جمیل کیا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول، میں نے زمین کے چپے چپے کو چھان مارا، میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو دیکھا ہے۔ میں نے پوری زمین کو چھان مارا ہے، نہ آپ جیسا حسین و جمیل خدا نے پیدا کیا ہے اور نہ کسی ماں نے جنا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، لقد من اللہ، اے مومنوں میں نے تم پر من کیا، میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ میں نے تمہیں قرآن بھی دیا اور نبی صاحب قرآن بھی دیا ہے، تو یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے نبی بے مثال ہیں۔ ہمارے نبی کی مثال تلاش کرنا چاہو تو نہیں ملتی۔ ہمارے نبی کا نعم البدل تلاش کرنا چاہو تو نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی کی نظیر نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا، لقد من اللہ، میں مومنوں میں نے تم پر من کیا۔ قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ میں قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان مناسبت کو شروع کرنے لگا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علامہ بوصیری نے اتحاف الخیرۃ المہرہ کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قرآن کریم پڑھا کرو۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہمیں اس پر ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَىٰ تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات۔ اگر تم قرآن کریم کے ایک لفظ کو پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں 10 عطا فرمائے گا۔ اب آئیے صاحب قرآن کی طرف۔ سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ رحمت اس پر 10 نازل فرمائے گا۔ اب دیکھیے، قرآن کے ایک لفظ پڑھنے پہ اللہ نیکیاں 10 عطا فرماتا ہے۔ صاحب قرآن پر ایک درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نیکیاں 10 عطا فرماتا ہے۔ اللہ 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ مرقات شرح مشکات میں مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک شخص تھا قبرستان کے پاس سے جا رہا تھا، اس نے قرآن کریم کی سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یہ جو سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے، اس کا ایصال ثواب، یہ جو قبرستان میں بعض مردے ہیں ان کو میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایصال ثواب کی وجہ سے پورے قبرستان والوں کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا۔ اب آئیے صاحب قرآن کی طرف۔ صاحب قرآن کے بارے میں علامہ سخاوی نے القول البدی فی صلاۃ الحبیب الشفیع کے اندر ایک حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہے۔ اس درود کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے قبرستان والوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اسی وجہ سے میں بات کہتا ہوں، اب دیکھیں، قرآن کریم کے ایک لفظ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نیکیاں 10 عطا فرماتا ہے۔
صاحب قرآن پر ایک درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نیکیاں 10 عطا فرماتا ہے، اللہ رحمت 10 نازل فرماتا ہے۔ صاحب قرآن پر ایک درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبرستان والوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ صاحب قرآن پر ایک درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبرستان والوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، دعا کے اندر 2 چیزیں مانگی تھی۔ نمبر 1، یا اللہ رسول عطا کر، نمبر 2، رسول ایسا ہو جو کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا ہے، رسول بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا کی۔ کتاب جو دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، رسول جو دیا ہے اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی قرأت کی جائے تم نے خاموش رہنا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ جب قرآن کریم کی قرأت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، تم نے اپنا نہیں پڑھنا بلکہ تم نے خاموش رہنا ہے، تم نے کان لگا کے اسے سننا ہے۔ اب آئے دوسری آیت کی طرف، سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کا ادب بھی بتایا۔ اب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب میرا نبی تمہارے اندر موجود ہو، جب نبی کلام کر رہا ہو، تم نے نبی کے سامنے بولنا نہیں، تم نے نبی کے سامنے بھی خاموش رہنا ہے۔ اب دیکھیں سورہ حجرات کی آیت نہیں اتری، اللہ کے نبی بھی بات کرتے تھے، صحابہ بھی بات کرتے تھے، لیکن جب سورہ حجرات کی آیت اتری ہے اللہ کے نبی بات کرتے ہیں، صحابہ خاموش رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب یہ آیت نہیں اتری تھی اللہ کے نبی بھی قرأت کرتے، صحابہ بھی قرأت کرتے، لیکن جب یہ آیت اتری ہے اللہ کے نبی تو قرأت فرماتے ہیں لیکن صحابہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کریم کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں۔ میں اپنی بات نقل نہیں کرتا بلکہ میں صحابہ کرام کے شاگرد محمد بن کعب قرظی کی بات کو نقل کرنے لگا ہوں۔ اور محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں اذا قرأ فی الصلاة اجابہ من وراءہ ان قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول حتی تنقضی الفاتحة والسورة۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نماز کے اندر قرأت کرتے، صحابہ بھی قرأت کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے، صحابہ بھی پڑھتے، اللہ کے نبی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو پڑھتے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا وَإِذَا قَرَأَ، پھر اللہ کے نبی جب قرأت کرتے فَانْصِتُوا، صحابہ سارے خاموش رہتے۔ میں اسی وجہ سے یہ بات کہتا ہوں جب تک قرآن کریم کی آیت نہیں اتری تھی اللہ کے نبی قرأت کرتے تھے، صحابہ بھی قرأت کرتے تھے۔ جب سورہ حجرات کی آیت نہیں اتری اللہ کے نبی بھی بات کرتے، صحابہ بھی بات کرتے۔ جب سورہ اعراف کی آیت اترتی ہے اللہ کے نبی قرأت کرتے ہیں، صحابہ خاموش رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب سورہ حجرات کی آیت اترتی ہے اللہ کے نبی بات کرتے ہیں، صحابہ خاموش رہتے ہیں۔
میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، یہ بات اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی مانی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر محمد بن اسماعیل البخاری ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ 1400 صحابہ موجود ہیں، یہاں تک کہ روک دیا جاتا ہے۔ مشرکین کی طرف سے ایک شخص آتا ہے جس کا نام عروہ تھا، وہ آیا، کہنے لگا مذاکرات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں، یہاں تک کہ مذاکرات ہوئے، معاملات طے ہوئے۔ اس کے بعد جب یہی عروہ مشرکین مکہ والوں کے پاس آتا ہے تو مشرکین مکہ کہتے ہیں بتاؤ نا محمد کا سناؤ تو صحیح، کیا وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے نا تاکہ لوگ میرے ماتحت ہو جائیں؟ وہ یہ چاہتا ہے نا میں لیڈر بن جاؤں تاکہ لوگ میرے ماتحت ہو کے کام کریں؟ عروہ کہنے لگا خدا کی قسم سے یہ بات نہیں ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں نے دیکھا ہے جب بادشاہ آتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جب بادشاہ بیٹھا ہو لوگ آ کے سجدے کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم سے میں نے نبی کا یہ معاملہ ایسے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے دیکھا ہے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی اپنا مبارک لعاب زمین پہ پھینکتے ہیں، صحابہ اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، صرف اٹھاتے ہی نہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، یہاں تک کہ اپنے چہرے پر اپنے سینے پر مل لیتے ہیں۔ اور ایک صفت اور بیان کی، عروہ کہنے لگا وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَظُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ، جب اللہ کے نبی بات کرتے ہیں صحابہ سارے خاموش رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسی وجہ سے جب تک سورہ اعراف کی آیت نہیں اتری تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی قرات کرتے، صحابہ بھی قرات کرتے، جب آیت اتری ہے اللہ کے نبی قرات کرتے ہیں صحابہ خاموش رہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب سورہ حجرات کی آیت نہیں اتری اللہ کے نبی بھی بات کرتے، صحابہ بھی بات کرتے، لیکن جب یہ آیت اتری ہے اللہ کے نبی بات کرتے اور صحابہ خاموش رہتے ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ قرآن کا ادب بھی بیان کیا، صاحب قرآن کا ادب بھی بیان کیا۔ قرآن کا ادب کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم نے اپنا نہیں پڑھنا، تم نے خاموش رہنا ہے، کان لگا کے سننا ہے۔ صاحب قرآن کا ادب بھی بیان کیا کہ صاحب قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب صاحب قرآن بات کرے تم نے اپنی بات نہیں کرنی بلکہ تم نے بھی خاموش رہنا ہے۔ یہی قرآن کا ادب بھی ہے، صاحب قرآن کا ادب بھی ہے۔ نمبر 3، قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی آفات کو، آنے والی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کو فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ دجال جیسا بڑا عذاب، بڑا فتنہ بھی آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس سورت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس عذاب سے بچائیں گے۔ یہ تو قرآن کا ادب تھا، یہ تو قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
اتنے بڑے عذاب سے دنیا میں سورہ کہف پڑھنے والوں کو اللہ نے بچایا ہے۔ اب آئیے صاحب قرآن کی طرف۔ صاحب قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اور ہمیں دنیا میں عذاب سے بچایا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہے اللہ اگر دین محمد برحق ہے، دین محمد سچا ہے، تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نہیں برسائی۔ وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہے جب تک لوگوں تمہارے اندر میرا نبی موجود ہے تم پر عذاب نازل نہیں ہوگا، تم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اب یہ بات کہنے والے عذاب کے تو مستحق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کفار پہ کیا، ایک کرم مجھ پہ اور آپ پہ کیا۔ کفار پہ کرم یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، اور مجھ پہ اور آپ پہ کرم یہ کیا ہے ہمیں اس پہ دلیل دی تاکہ کل یہ مسلمانوں کو یہ بات نہ کہیں اگر دین محمد برحق ہوتا تو عذاب نازل ہوتا نا، حالانکہ دین محمد تو برحق ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کرم کافروں پہ یہ کیا، دنیا کے اندر عذاب نازل نہیں کیا، اور ہم پہ کرم یہ کیا ہمیں دلیل دی عذاب نازل نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک میرا نبی ان کے اندر موجود ہے اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن کی تیسری مناسبت تھی۔ سورہ کہف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو، آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے صاحب قرآن کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پہ عذاب نازل نہیں کیا بلکہ عذاب کو مؤخر کر دیا ہے، چونکہ عذاب تو ہوگا۔ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کے نبی جب مکہ میں تھے بات سمجھ میں آتی ہے، عذاب نازل نہیں ہوا، لیکن جب طائف کے اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، طائف سے جب احد کے اندر گئے اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، بدر میں گئے اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، خندق کے اندر گئے، تبوک کے اندر گئے اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی زمین سے آسمانوں کا سفر کرتے ہیں جسے معراج کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اب عرش پر جاتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک نبی اپنے نبوت کے دائرے میں موجود ہو اللہ اس کی قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو نبوت کا دائرہ تھا وہ بستی صدوم تھی، بستی صدوم سے حضرت لوط کو نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پہ عذاب نازل کیا ہے، اور ہمارے نبی ان کی نبوت کا دائرہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، اس دائرے سے نکالا پھر عذاب نازل کیا، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ یہ محدود نہیں، غیر محدود ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا ہے کافروں پہ بھی عذاب نازل نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اب قبر میں چلے گئے، اپنے روضہ کے اندر چلے گئے، اب بھی عذاب نہیں۔ اس کی وجہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمارے نبی کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اسی طریقے سے ہمارے نبی کی
نبوت بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے عذاب کو دنیا سے بھی ٹالا، صاحب قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دنیا میں کافروں سے عذاب کو ٹالا ہے۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان تیسری مناسبت تھی۔ آئیے چوتھی مناسبت کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان چوتھی مناسبت کیا ہے؟ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن کو کھانے پینے اور شہوات سے روکا ہے، میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ قرآن کہے گا یا اللہ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، یہ رات کو اٹھا کرتا تھا، مجھے جھوم کے پڑھتا، یہ رات کو اٹھتا تھا، مجھے کبھی اونچی آواز میں پڑھتا، کبھی آہستہ آواز میں پڑھتا، لہذا میری سفارش کو بھی قبول فرما دیجئے۔ فشفعنی فیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیشفعان بھی، ان دونوں کی سفارش کو قبول کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو قرآن جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب آئیے صاحب قرآن کی طرف، صاحب قرآن کو دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، شعب الایمان للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرمانے لگے جس آدمی کے 2 بچے نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہو جائیں، کل قیامت والے دن یہ جو 2 بچے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا یہ نہیں جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین کو ساتھ میں نہ بھیج دیا جائے، یہاں تک کہ یہ اپنے والدین کو لے کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہو گیا تو پھر؟ فرمایا جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا وہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی جس کے 2 بچے بھی نہ ہوئے، ایک بچہ بھی نہ مرا نابالغ ہونے کی حالت میں، وہ تو پھنس گیا نا، اسے کون لے کے جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ جس کے 2 بچے نابالغ ہونے کی حالت میں نہ فوت ہوئے، جس کا ایک بچہ نابالغ ہونے کی حالت میں فوت نہ ہوا، میں محمد اس کو کل جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اسی وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں قرآن کریم کی سفارش کو بھی قبول کر کے جہاں تک کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرے گا، صاحب قرآن بھی کل اپنے امتیوں کی سفارش کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کروائے گا۔ اسی وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی تھی اور ان میں سے ایک دعا کے اندر فرمایا یا اللہ رسول عطا کر دے، فرمایا رسول کیسا ہو؟ فرمایا جو کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا ہے، رسول بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا کی۔ کتاب جو دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، رسول جو دیا ہے اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں۔ میں کہتا ہوں آپ کے مولانا صاحب بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب دیکھیں 14-16 بچے اور بچیاں جنہوں نے ناظرہ پورا کیا قرآن کریم کا، آپ خود اندازہ لگا لیں ان کے والدین کتنی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ یہی بچے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے
کہ یہ جو حافظ قرآن ہوگا کل قیامت والے دن ایسے اپنے قریبی رشتہ دار 10 جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہاں تک کہ یہ سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اچھی تربیت کریں۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے بچے ہم دیکھیں وہ ہماری بات کو بالکل نہیں سنتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ ہم سکولوں میں ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں میں سکول کے مخالف ہوں، سکول پڑھائیں آپ، اس کا میں مخالف نہیں، لیکن یہ بات ذہن نشی فرما لیں کہ ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی تو ہونی چاہیے۔ آدمی یہاں پہ آتا ہے 60 سال کی عمر کے لیے، تقریباً یہی ہے آج کل عمر 60 سال، لیکن یہ 60 سال کی عمر کے لیے ہم 35 سے 40 سال دنیاوی تعلیم پڑھتے رہتے ہیں، 35 سے 40 سال تک پڑھتے رہتے ہیں، پیچھے ہمارے پاس 20 سال بچتے ہیں، 20 سال میں ہم پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہم نے اس کی پرواہ ہی نہیں، اور جس کے لیے ہمیں نہیں بھیجا ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے مولانا صاحب یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ حضرات کو چاہیے آپ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون فرمائیں، ہر قسم کا، چاہے جانی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے کوئی اور تعاون ہو، آپ ان کے ساتھ تعاون فرمایا کریں۔ یہی آپ کے بچوں کو کل قیامت والے دن کے لیے آپ کا سفارشی بنائیں گے، یہی بچے پھر اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں اور عالم بھی بنائیں۔ تو کون کون ایسا ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے اور عالم بھی بنائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔